الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں درس مدنی قاعدہ میں. درس مدنی قاعدہ میں تو اس میں ہمارا پہلا سبق چل رہا تھا حروف مفردات کے بیان میں. چند باتیں ہم اس کے بارے میں بتا چکے ہیں آپ کو، اور جو 7 حروف تھے وہ بھی ہم نے آپ کو پڑھائے الف سے لے کے خا تک. اب اس کے بعد کے جو حروف ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کے مخرج اور جو اہم کسی صفت کو بتانا ہوگا وہ بتائیں گے اور اس کی مشق کراتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو آج کے سبق میں ہمارا سب سے پہلا حرف جو ہے وہ دال ہے. کیا ہے؟ دال ہے. کون سا حرف ہے؟ دال. تو دال کا مخرج کیا ہے؟ نوک زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ. نوک زبان اور سامنے والے دانتوں کی جڑ سے اگر ہم زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارا؟ دال. اب یہ دال جو ہے باریک حروف میں سے ہے. کون سے حروف میں سے؟ باریک، یعنی اس کے اندر صفت استعلا نہیں بلکہ صفت استفعال پائی جاتی ہے. کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ استفعال. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور استفعال کا معنی کیا ہے؟ نچائی چاہنا. کیا ہے؟ نچائی چاہنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اصطلاحی تجوید میں کیا ہے کہ زبان کو اوپر نہیں اٹھنے دینا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جن حروف کے اندر صفت استفعال ہوتی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ زبان کو نیچے رکھنا ہے، اوپر نہیں اٹھنے دینا. زبان کو نیچے رکھنا ہوتا ہے، اوپر نہیں اٹھنے دینا. جب ہم کہیں گے دا، کیا کہیں گے؟ یہ دال والا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون سا والا؟ دال کو جب ہم اس طرح سے ادا کریں گے، دا کیسے ادا کریں گے؟ ہوگا تو جو دواد ہے تو دواد کو ادا کرتے ہوئے ہم زبان کی جڑ کو اٹھا رہے ہیں، اور جب دال ادا کریں گے تو زبان کی جڑ کو نہیں اٹھائیں گے. بس میں آپ دا اس طریقے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ باریک حروف ہو گیا. زال یہ بھی باریک حروف میں سے ہے. اس کا مخرج آپ نے سمجھ لیا دال کا. اب زال کا سمجھو. زال کا مخرج کیا ہے کہ سرا زبان سامنے کے جو اوپر والے آپ کے دانت ہیں اس کا نچلا اندرونی حصہ، جہاں سے تا ادا کیا تھا آپ نے، جہاں سے کیا ادا کیا تھا؟ تا ادا کیا تھا، وہیں سے زال ادا ہوتا ہے. وہیں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ زال. یعنی سرا زبان آپ کا جو ہے وہ سامنے والے دانتوں کے نچلے اندرونی حصے سے لگائیں گے اور نرمی سے لگائیں گے. کیسے لگائیں گے؟ تو زور نہیں دینا ورنہ اس میں زرزراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہی سیٹی سی آواز آنے لگتی ہے. تو اسے ہم کیسے ادا کریں گے؟ زال. کیسے؟ ٹھیک ہے، اس میں بھی صفت استفعال ہے، یعنی باریک رہے گا. یہ بھی کیسا رہے گا؟ اس میں بھی جب زال کو پیدا کریں گے تو زبان کو اوپر نہیں اٹھنے دینا ہے، بالکل سیدھی زبان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ زال. اب آگے آپ کی رو. تو الگ الگ کتابوں میں میں کئی کتابوں کے ملا کے مخارج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو را کا مخرج جو معارفت تجوید میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پشت زبان قریب سر زبان تالو سے مل کر رو ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا ادا کرنے کا طریقہ میں نے بہت آسان آپ کو بتایا تھا کہ را کو ادا کرنے کے لیے زبان کا اگلا حصہ اٹھاتے ہیں، یعنی وہ مسوڑے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسے کپ کپاتا ہوا رکھتے ہیں تو را ہماری پر ادا ہو جاتی ہے. کیسے ادا ہو جاتی ہے؟ پر ادا ہو جاتی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ رو. کیسے پڑھیں گے؟ رو. ٹھیک ہے، پھر زا. تو زا کا مخرج پیچھے بتایا آپ کو پچھلے والے سبق میں جو آپ نے پڑھا تھا. تو پچھلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ زا سین صاد تینوں کا مخرج بتا دیا تھا. تو اب میں زا کا بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو نوک زبان ہے یہ اوپر نیچے کے، یعنی اوپر کے بھی دانت اور نیچے کی بھی دانت، ان کے بیچ میں زبان کی نوک رکھتے ہیں ہم، اور وہ بھی اندر والے حصے سے، اور تھوڑا سا سختی سے جب ادا کرتے ہیں تو زا ادا ہوتی ہے. کیا ادا ہوتی ہے؟ زا. اس کے اندر بھی سیٹی ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ صفت صفیر اس کے اندر پائی جاتی ہے. کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ صفت صفیر. تو یہ ایسا ادا ہوگی زا. اب آگے آپ کا سین. تو زا اور سین کا مخرج ایک ہی، جو میں نے زا کا بتایا وہ سین کا ہے. اس میں بھی سیٹی ہے، اس میں بھی سیٹی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے کے چار آپ 5 حروف ہو گئے آپ نے پڑھے ہیں. یہ سب جو ہے ان کے اندر سب کے اندر صفت استفعال پائی جاتی ہے، یعنی سارے باریک ہونے ہیں. کیسے ہونے ہیں؟ باریک ہونے ہیں. پر والے حروف پڑھ لیے تھے وہ 7 ہیں. وہ کتنے ہیں؟
7 ہیں جو خصوصا وقت کے اندر مرکب ہیں. تو اس کو بھی ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے. سین. ٹھیک ہے. اب آپ کی آ گئی شین. تو شین کے بارے میں کیا ہے کہ زبان کا بیچ کا حصہ اور اس کے اوپر کا جو تالو مقابل کا یعنی کہہ لو تالو کا بھی بیچ کا حصہ وہاں سے جب ہم یعنی زبان ہماری یہ بچھی ہوئی ہے جب ہم یہاں سے اٹھا کر یہ زبان ہوگا اس کا بیچ کا حصہ اوپر کو اٹھا کر اوپر والے تالو سے لگاتے ہیں تو یہ 3 نقطے والی شین ادا ہوتی ہے. کیسے کہیں گے؟ شین. کیسے پڑھیں گے؟ شین. بہت سے ایسے کہتے ہیں شین. تو یہ طریقہ نہیں ہے. زبان کو موڑتے ہیں پھر اوپر اٹھاتے ہیں پھر شین ادا کرتے ہیں. یہ طریقہ اس کا نہیں ہے. اس کا جو مخرج ہے وہ زبان کا بیچ کا حصہ اوپر اٹھانا ہوتا ہے اور بیچ کے تالو پہ لگانا ہوتا ہے. تو کیا ادا ہوتی ہے ہماری؟ شین. کیسے؟ شین. ٹھیک ہے. اب آپ کا آ گیا صاد. آپ کا کیا آ گیا؟ صاد. تو آپ کا صاد ہو گیا اور سین ہو گئی. مخرج تو ان دونوں کا ایک ہی ہے. مخرج ان دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ نوک زبان اور اوپر اور نیچے دونوں کے جو دانت ہیں اوپر والے 2 دانت نیچے والے 2 دانت ان کا جو ہے اندر والا جو حصہ ہے وہاں سے زبان کی نوک لگاتے ہیں. تو زا بھی ادا ہوتی ہے وہیں سے سین بھی ادا ہوتی ہے اور صاد بھی ادا ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے جب دونوں کا مخرج ایک ہے سین کا بھی اور صاد کا بھی مخرج ایک ہے سین بھی وہیں سے ادا ہو رہی ہے صاد بھی وہیں سے ادا ہو رہا ہے تو پھر یہ 2 حرف کیوں ایک کیوں نہیں ہے؟ پھر اس میں پہچان کیسے چلے گی؟ فرق کیسے ہوگا جب دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں؟ تو جب دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے تو اس میں فرق جو ہے صفت سے ہوگا. کیسے ہوگا؟ ہاں یہ عام بات ہے کہ جب 2 بھائی بالکل ہم شکل ہو جائیں ان کے بالکل ایک جیسی صورتیں ہو جائیں تو فرق کیسے ہوگا؟ ان کی خوبیوں سے ہوگا کہ کوئی تیز مزاج ہے تو کوئی نرم مزاج ہے کوئی تیز مزاج ہے اور کوئی نرم مزاج ہے. تو ایسے اس کی صفت سے پتہ چلے گا کہ سین کی صفت ہے باریک ہونا. سین کی صفت کیا ہے؟ آج کل کی صفت استفال ہے یعنی بالکل باریک تلوار کی طرح رہے گی. سین. بس کریں آپ کیسے رہے گی؟ بالکل باریک رہے گی. جیسے زیرو پڑھیں گے تو سین بالکل باریک رہے گی. اور صاد میں جو ہے یہ پر ہوتا ہے. یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اور پر کسی بھی حروف مستعلیہ کو پر کرنے کی ترکیب ہم نے کیا بتائی کہ زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا دیتے ہیں. اس طرح کے معنی آتے ہیں بلند ہونا بلندی طلب کرنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو زبان کی جڑ کو اٹھا دیں گے. اور ایک صفت اس میں صفت امتیاز ایک اور ہے وہ کون سی ہے؟ صفت اطباق ہے. کیا ہے؟ صاد ضاد طا وا. یہ ہم نے بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان 4 حروف کے اندر 2 صفتیں اہم ہیں بالکل. ایک صفت استعلا اور ایک صفت اطباق. تو اس زبان سے تعلق ڈھانپ لینا اس کو صفت اطباق کہتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح سے ادا کریں گے زبان کی جڑ کو اٹھا دیں زبان سے تعلق کو ڈھانپ لیں تو سین اور صاد میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا. تو صابرین کیسے پڑھیں گے؟ صابرین. بس میں نے آپ صاد کو موٹا کر رہے ہیں. ان اللہ مع الصابرین. اگر کسی نے کہہ دیا مع الصابرین ہو گئی فرق ہو گیا. آپ کو فرق پتہ چلا؟ مع الصابرین صاد مع الصابرین سین. ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا. جب ہم بتا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی عطا سے تو آپ کو فرق معلوم ہو رہا ہوگا کہ سین اور صاد میں فرق کیا ہے. مع الصابرین صاد ہو گیا. مع الصابرین یہ سین ہو گئی. تو صابرین نہیں پڑھنا ہے صابرین پڑھنا ہے. اور صابرین بھی نہیں پڑھنا ہے. جیسے طامل پڑھ دیا تھا انہوں نے. صاد پہ پیش بھی نہیں دینا. صاد پہ پیش بھی نہیں دینا. زبر رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ زبر رکھنا. مع الصابرین. ٹھیک ہے. تو اس کی ادائیگی ایک بار پھر سے کر لیتے ہیں. دال ذال رو زا سین شین صاد. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ان کی ادائی کر لی الحمدللہ. باقی آپ کو محنت کرنی ہے مشق کرنی ہے جدوجہد کرنی ہے کوشش کرنی ہے تبھی کامیابی ملے گی. یہ نہیں کہ آپ نے پڑھ دیا اور پھر اٹھا کر رکھ دیا اس سے کامیابی نہیں ملتی. لگاتار محنت کرنے سے کامیابی ملتی ہے.